Viewers, today I am in Pakistan Navy farmhouses near Barakau and going to visit one of my old friends, department fellows, and a retired police officer, Hamza Masood. ہمارا کیا بچپن گزرا اور اب ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے حمزہ مسعود. حمزہ, ہاؤ آر یو؟ Very fine. How are you, Mansoor Khan? Good, good. Pleasure Hamza, to meet you after such a long time. me too. بیٹھ جائیں, have a seat. حمزہ خان وقت گزر گئے جی تو بڑے زمانے بعد میں نے دیکھا اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں آپ کا ایک ویلاگ بناؤں. آپ تو خود ایک ہسٹری ہیں, تو میرے ویورز کو ذرا اپنے بارے میں بتائیں. کہاں آپ نے پڑھا, وزیرستان کے کس گاؤں سے آپ تھے؟ یس. ویل منصور خان, میں نے ابتدائی تعلیم دو جگہوں میں کی. ایک جنڈولا, وہاں پہ ہمارے گرینڈ فادر جو تھے, جنڈولا بیٹنیز کا علاقہ ہے, وہاں پہ سیٹل تھے میرے گرینڈ فادر. تو ہم ونٹرز میں جنڈولا آتے تھے اور گرمیوں میں پھر وزیرستان جاتے تھے. اینی ہاؤ, تو 5th تک جو ہے میں نے جنڈولا اور وزیرستان میں. پھر اس کے بعد میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں گورنمنٹ نمبر 1 اسکول سے میٹرک کیا, اور پھر فرسٹ ایئر سے لے کے BA تک میں بنو میں تھا. تو پھر BA کے بعد میں آیا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. تو منصور بھائی وہاں پہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں داخلہ لیا. تو اینی ہاؤ میرے بہت پہلے سے سنس میٹرک میری یہ پلان تھی کہ میں CSS کروں گا. تو جب میں نے وہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں 2 سیمیسٹر کیے اسلام آباد یونیورسٹی سے, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو CSS کو کور نہیں کرتا انٹرنیشنل ریلیشنز. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو پشاور. وہاں پہ میں نے پھر پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیا. پھر MA کرنے کے بعد پولیٹیکل سائنس میں CSS کا ایگزام دیا, اور مین وائل لا کالج میں بھی داخلہ لیا. تو 1 سال میں نے لا کا کیا, اور فائنل سے پہلے رزلٹ آئی CSS کی. تو اینی ہاؤ دین آئی جوائن CSS. اور آپ کا کون سا کامن تھا؟ 7 تھا, آئی ریممبر. حمزہ صاحب, آپ نے پولیس سروس میں وقت گزارا, فرنٹیئر کانسٹیبلری میں, اور ریٹائرڈ ایز ایڈیشنل IG. تو پولیس کا کیسے ایکسپیرئنس تھا؟ ایک مختصر جواب میں کیا بتائیں گے آپ؟ ویل پولیس میں انیشلی جو پولیس میں DMG اور پولیس میں جو ٹاپ 2 لڑکے ہوتے تھے, تو ان کو بلوچستان بھیجتے تھے. تو انیشلی مجھے بھی بلوچستان بھیج دیا, کیونکہ میں وہ فاٹک کے سیٹ پہ نہیں, میرا اور میرٹ پہ وہ DMG سے 2 آفیسرز اور 2 آفیسرز پولیس سے, ایک بٹ صاحب اور ایک میں. اور جب ہم بلوچستان آئے تو یو آر آلسو دیا. And it was such a pleasure to اور مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا, میں نے کہا کدھر پوسٹ ہو, جگہ کا مجھے, آپ نے کہا سندھ بارڈر پہ. ایگزیکٹلی نصیر آباد میں. آپ نے ویسے پختونخوا میں سرو کیا, بلوچستان میں سرو کیا. اب یہ جو پولیس سروس ہے سنے بیکم ویری چیلنجنگ, ٹف. حالانکہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی سی ایس ایس میں جو ٹاپرز ہیں وہ پولیس آپٹ کر رہے ہیں. اب تو خیر لڑکیاں بھی آ رہی ہیں کافی تعداد میں، تو اس پہ آپ کیا کوئی کمنٹس؟ ویل منصور بھائی، ابھی تو لا اینڈ آرڈر کے جو ڈائنامکس ہیں یا جو لا اینڈ آرڈر چیلنجز ہیں اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اور پہلے تو نارمل کرائم ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی انکاؤنٹر ہوتی تھی تو ڈیکائٹس کے ساتھ یا اسمگلرس کے ساتھ، لیکن ابھی تو آرگنائزڈ ٹیررزم جو ہے میرے خیال میں وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور چونکہ پولیس جو ہے یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اور پولیس سوسائٹی کے اندر کام کرتی ہے، وہ it's quite a serious and quite a sophisticated challenge. And terrorism as you know, because these things I think you know much better than me, it has dynamics, local dynamics, provincial dynamics, national dynamics, and regional dynamics, and then it has global dynamics. And the global dynamic of terrorism, it's sort of a war between the states. So police is poorly equipped and police is poorly trained, or terrorism is not only a local or a provincial or a national phenomena, it's a global phenomena. تو میرے خیال میں پولیس کے ساتھ وہ کیپیسٹی یا وہ کیپیبلٹیز یا وہ ریسورسز نہیں ہیں، اور یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ڈفرینس. اور حمزہ، آپ نے فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بھی سرو کیا. جی، اکثر لوگ سینانومسلی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایف سی فرنٹیئر کور بٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری، اور یہ بڑی افیکٹو فورس تھی پختونخوا میں. مجھے یاد ہے جب محمد خان ڈاکو کو پکڑنے لگے تھے اٹک میں، تو دوابہ سے فرنٹیئر کانسٹیبلری بھیجی گئی تھی. تو یہ سنا ہے کہ وہ بھی اب اتنی افیکٹو نہیں رہی. ایم آئی رائٹ؟ فرنٹیئر کانسٹیبلری منصور، اس میں میرے خیال میں ہر چیز جو ہے اس کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ایف سی ہو، پولیس ہو، آرمی ہو، وہ آپ اس کی جو سوسائٹیل کانٹینٹ ہوتی ہے اسے آپ الگ نہیں کر سکتے، اسے سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو اینی ہاؤ اوور آل بھی ایک ڈیٹیریوریشن ہے انسٹیٹیوشن میں بھی، سوسائٹی میں بھی، پولیٹکس میں بھی. وہ ایف سی بھی میرے خیال میں انہی حالات سے گزر رہی ہے جن حالات سے پولیس اور آپ کی آرمی اور آپ کے دوسری انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشن لا اینڈ آرڈر کے جو گزر رہے ہیں. حمزہ، you came from a local tribe, Masood, and Waziristan, whatever was peaceful, run under political agent rule and tribal values. اغوا بھی ہو جاتے تھے لوگ، وہاں لے جاتے تھے، مرڈر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے، بٹ ایک ٹرائبل ویلیوز تھی. Now Waziristan has become very restless for last 15-16 years. People have become internally displaced people, IDP. What you comment on that? I need your comment. کیونکہ آپ تو اس سوسائٹی کی پیداوار تھے، وہاں آپ رہے. اب تو میں اکثر ٹرائبل کو دیکھتا ہوں، میٹرک سلطان کوٹ بکھر ہیں، ویسے وہ ظاہر ہے انڈیجنس ٹرائبس. As I already explained, the problem of Waziristan should not be analyzed or considered or concluded, just in context of Masood and Waziristan.
like I told you, terrorism, it has its dynamics, local dynamics, provincial dynamics, national dynamics, and then the global dynamics. You cannot separate the problem of Waziristan from these dynamics, and my own assessment is that, well, the global dynamic remained most dominant. Like it was basically Waziristan become the central point or the gravitational point, but it was ultimately the fight between the intelligence agencies. The Americans, they when they came to Afghanistan, they had an agenda. The Americans, it was to contain China, it was to contain Russia, it was to contain Iran, and then probably, ultimately, it had also hostile designs as regards the nuclear weapons of Pakistan. So the problem in Afghanistan, in Waziristan, had this global dynamic. For Pakistan, naturally, it's part of Pakistan, and the concept that Pakistan, like Afghanistan is considered by some thinkers, and that its strategic depth. So Waziristan, because of its location, because of its terrain, because of its people, it became irresistible for all powers. All the hostile agencies, whether it was CIA, whether it was RA, whether it was Mossad, or whether from this side, naturally, we had to defend ourselves. So this is the global dynamic. And then locally speaking, like in Pakhtuns, or especially in Masouds, terrorism, you can also say that it's a societal phenomena, like there is no shortage of fanaticism. Hamza, this Pakhtunkhwa, previously Northwest province, Pakhtunkhwa has become very restless, and peace now deteriorating day by day. How we can restore peace there? Well, Kundi Sahib has already said, if you extend the KPK problem to the rest of Pathans living in Afghanistan, Pathans living in Balochistan, Pathans previously called Fatah, living in Fatah and in the settled area, I think that coercion or suppression will never solve problems in Pakhtun belt and in Pakhtun area. Just in the recent history, when Russia was a superpower called USSR, with what pride and with what power they entered Afghanistan. And they thought that probably it's a teeny, poor, backward Afghanistan, and we will dominate Afghanistan, and now it will be part like the Central Asia. But what happened to Russians? Then came the Americans, with all their might, with all their power. It was not only NATO, not only United States, but the whole of the world came. But what ultimately happened? They were virtually. वो हमजा आपने सुना होगा, वो कहते हैं you can rent Afghanistan out but can't buy it. Yes, you can't. So conclusion is that the Pakhtuns, the only feasible way is to take them into confidence, to talk to them,
to bring them to negotiating a table. One should never fight with my suggestion would be that one should never fight with Pakhtuns. حمزہ یہ میں نے اس کے ویسے اگینسٹ ایک آرٹیکل لکھا اور آپ نے مجھے ایک دفعہ فون بھی کیا تھا. آرٹیکل تھا مائی بلیڈنگ وزیرستان کہ یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ اینی ہاؤ یہ جو 2003 میں وزیرستان میں ملٹری ایکشن ہوا اس پہ کیا آپ کے تاثرات تھے؟ یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ منصور بھائی، برٹش امپائر میں جو پولیٹیکل ایجنٹس ہوتے تھے وہ ایک سسٹم تھا، اور وہ ان کے جو پولیٹیکل ایجنٹس ہوتے تھے وہ بہت رسپانسیبل لوگ تھے. ہاول نے ایک کتاب لکھی ہے مش، اینی ہاؤ اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں. اٹ واز اے کنفیڈینشیل رپورٹ. پھر ایس ایم اکبر نے اس کو کتابی شکل دی. اینی ہاؤ پھر یہ بعد میں اردو میں بھی میرے بھائی نے ٹرانسلیٹ کیا، اس کی ترجمہ ہو گئی. اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں. اینی ہاؤ ٹو کٹ اٹ شارٹ منصور صاحب، اس میں ایک نیا پولیٹیکل ایجنٹ پرانے پولیٹیکل ایجنٹ سے پوچھتا ہے جب وہ بریفنگ دیتا ہے کہ وزیرستان میں اتنی بدامنی ہے تو اس کا حل کیا ہے. تو پرانا پولیٹیکل ایجنٹ نئے پولیٹیکل ایجنٹ سے کہتا ہے کہ آپ نے اسٹیم رولر دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ پورے وزیرستان پہ اسٹیم رولر چلا لیں، لیکن اگر ایک محسود بھی ایک درخت کے نیچے زندہ ہے دیئر کین بی نو پیس ان وزیرستان. وزیرستان ملٹری ایکشن میرے خیال میں وزیرستان کے لوگ بہت محب وطن، وزیرستان کے لوگ فرسٹ اینڈ لاسٹ وہ پاکستانی تھے، لائن آف ڈیفنس. یس. تو میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا اس میں وہ ملٹری آپریشن کیوں ہوا کیا ہوا. اوکے حمزہ، ریلیونٹ ٹو دیٹ یہ جو فاٹا مرج ہو گیا، جی یہ صحیح ہوا؟ فاٹا جو مرج ہو گیا ڈسٹرکٹس میں، اور اس میں تو کافی وہ جو کمیٹی بنی اس پہ بہت میٹیریل موجود ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ مرجر کے حق میں تھے. وہ بالکل، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ پرامس بنے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ گلگت ماڈل، اور کنکلوژن یہی تھی جو گورنمنٹ نے جو کمیٹی بنائی تھی کہ میجارٹی، چونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے، جس طرح مسعود جو ہیں یہ ٹانک اور ڈی اے خان میں تقریباً سیٹلڈ ہو گئے ہیں، اسی طرح آپ وزیر لے لیں یہ بنو میں سیٹل ہو گئے ہیں، اس طرح پڑے چنار کے لوگ کوہاٹ اسے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹیگریشن ایک نیچرل پروسیس ہے. تو لیکن پرابلمس تو ہیں. حمزہ اور شکار کے، اور مجھے بھی کئی دفعہ جب آپ ایس ایس پی تھے، ایک دفعہ ڈی آئی جی، مجھے شکار پہ آپ لے گئے، بلکہ ایک دفعہ تو وزیرستان میں عمران خان بھی تیتر کے شکار پہ آیا. خیر وہ باتیں پرانی ہو گئیں. تو ابھی کوئی شکار پہ جاتے ہیں؟ منصور بھائی ابھی تو تقریباً 3-4 سال ہو گئے کہ میں شکار پہ نہیں گیا ہوں. اور جب میں کوہاٹ میں تھا مجھے یاد ہے جب آپ آئے تھے، ویسے بھی ہم آپ اور میں کئی دفعہ شکار پہ گئے. تو اینی ہاؤ ٹو کٹ اٹ شارٹ منصور جی، میں ایک جگہ پہ ہم نے صبح سے لے کے 12 بجے تک 28 بلیک پارٹریجز مارے، 28 بلیک پارٹریجز. پھر میں 2 دفعہ ڈی آئی جی بنو رہا. تو جب پہلی دفعہ میں ڈی آئی جی بنو تھا تو اس وقت وہاں پہ امن تھی، بعد میں تو بہت بدامنی ہوئی، اس ٹیررزم واز ایٹ اٹس پیک. اسی علاقے میں گیا جہاں پہ ہم نے 28 پارٹریجز کوہاٹ میں مارے تھے. میں بنو سے آیا تو ہم صبح سے لے کے شام تک ادھر پھرے اور ہمیں ایک تتر بھی نہیں ملا. تو اینی ہاؤ، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ بھی کافی وہ شکار کا بہت شوقین ہے. وہ نہیں ہے وہ کر. آخر میں حمزہ صاحب، یہ جو ٹرائبل سٹوڈنٹس ہیں، میل فیمیل، اکثر تو اب آئی ڈی پیز ہیں، کوئی پنجاب میں ہے کوئی کہاں ہے، بٹ اینی ہاؤ ان کے لیے کوئی میسج؟
میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، ہمارے جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی بڑے اسپریٹڈ لوگ ہیں اور بڑے محنتی لوگ ہیں، یہ ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ چونکہ اب یہ اسکیٹرڈ ہو گئے جس کو ڈایاسپورا کہتے ہیں اور ڈسپلیسڈ ہیں، لیکن چونکہ یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، یہ سروائیو کرنے والے لوگ ہیں، وہ میری اپنی نصیحت تو یہی ہے اپنے نسل کے لیے، اور وہ کر رہے ہیں فیمیل بھی اور میلز بھی، کہ سب سے پہلے ایجوکیشن، اور کافی ماشاءاللہ اب سب پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بزنس میں یہاں اسلام آباد میں شکر الحمدللہ کافی ٹھیک ٹھاک محسوس جو ہیں وہ بزنس میں بہت But they be disciplined and good students. یس یس Thank you, Hamza. Thank you Kind very of much, you. Mansoor. Or Thank you. old memories revived today. Thank you.